لوگ خدمت کریں گے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو آپ کا چیئرمین ہے الیکٹڈ یا اس علاقے میں جن لوگوں نے خدمت کی ہے وہ اس جگہ پہ آئے ان کو فائدہ پہنچے. آپ لوگوں کے اوپر مجھے پتا ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ امپلائی ہیں یا ایون چیئرمین ہیں یا ہم ہیں, ہمارے اوپر ڈفرینٹ طور طریقے سے بھی پریشرز آتے ہیں. اب اس پریشرز میں نون ان نون بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو جس لیول پہ اس پہ فیس کرتا ہے. میرا خیال ہے میئر صاحب جانتے ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی کون کون سی چیزوں کے لیے کہاں کہاں کس ڈپارٹمنٹ سے وہ پریشر آتے ہیں. میری صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کوشش کہ میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ ہمارے سی ایم صاحب نے رینڈملی وزٹ شروع کی تھی. کل میں اسلام آباد میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈے بیفور یسٹرڈے پنجاب کے جو سی ایم ہے اس نے بھی شاید ہمارے سی ایم کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بھی کچھ نالوں کی کچھ گلیوں کی وزٹ کی ہے جس پہ کچرا تھا. تو آپ لوگ وہاں امیڈیٹلی بیٹھے اپنے علاقے میں جس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. کنسرن جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے, اگر وہ پراپر جاب نہیں کرتے, پراپر سروسز نہیں دیتے تو اس کے لیے آپ اپنے میئر صاحب کو, اپنے وہاں کے ٹاؤن چیئرمین کو یا میونسپل چیئرمین جو بھی ہیں ان کو یا سو مچوں کے ہمارے پاس بھی آپ آ سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ لوگ آفیشل ہیں, آپ لوگ کو کوئی بھی اگر ہماری ڈپارٹمنٹ سے پرابلم ہے تو پلیز کم فارورڈ ہمارے پاس آئیں, ہمیں بتائیں کہ سر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ پیپرز آتے ہیں جو کہ ہفتے 10 دن میں آنے چاہیے, وہ مہینوں میں نہیں آتے. دوسری بات میں جو اصل مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اگر ہم مسلمان ہیں یا ایمان لاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لاکھوں اپنی محنت کے پڑے ہیں, کروڑوں اپنی محنت کے پڑے ہیں, اگر اس میں 1 روپیہ بھی ناجائز مکس ہوتا ہے تو آپ کے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ناجائز چیز ہو جاتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے, ہم لوگ انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہماری بھی پرابلمس ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی بھی ہوگی, ہر ایک کی اپنے اپنے لیول پہ ہے. جتنا آپ لوگ ایمانداری سے اور سچائی سے کام کریں گے, برائی سے میرا مطلب ہے کہ جو بھی ایلیگل لوگ ریسورسز ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, ان سے جتنا دور رہیں گے. آپ لوگ آزما کے دیکھیں 1 مہینے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اسی مہینے میں برکت ڈالتا ہے. تو میں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کا بڑا لمبا چینل ہوتا ہے ٹاؤن کا, کہیں آتے آتے سیکریٹریٹ میں آتا ہے, ہم سے پھر آگے جاتے ہیں پیپرز کہیں. اگر ہماری ڈپارٹمنٹ سے ایٹ لیسٹ میری لوکل گورنمنٹ سے جب تک میں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہم 2 مہینے ہیں 2 دن ہیں, جب تک کہ میں ہوں میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ میرے پاس آ سکتے ہیں کہ سر ہمارا یہ پرابلم ہے, یہ ہماری سروسز کا ہے, یہ ہماری فنڈز کا ہے, یہ ہماری گریجویٹیز کا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈے ٹو ڈے آپ لوگوں کو سیکریٹریٹ سے رابطے میں رکھتی ہیں. میں اپنی لوکل گورنمنٹ کی ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی مسائل ہیں آپ بالکل آئیں. پروٹوکال کے لحاظ سے جو میئر صاحب ہیں وہاں تک جہاں آپ لوگ کے چیئرمین ہیں وہاں سے, لیکن اگر میری حد تک کوئی ہے تو اس کو ضرور آپ آئیں. اور میں نے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر 10 بجے یا 8 بجے آفس ہوتی ہے تو 12 1 بجے تک کوئی آتا ہی نہیں ہے. لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں, جن کے کام ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ٹیبل پہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے جتنی خدمت کریں گے اپنے علاقے میں آپ لوگ کریں گے اتنا آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے. آپ کی ایفیشنسی میں, آپ کی سروسز میں اس کا ذکر ہوتا ہے. آپ کو جو الیکٹڈ وہاں کا ممبر ہوتے ہیں یا وائس چیئرمین, چیئرمین یا ہم میئر صاحب تک آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی اس آپ لوگ کی سنسیئرٹی کا فائدہ جو ہے آگے جا کے ان کو ملتا ہے. تو کوئی ویسے
میرا اسپیشل کچھ بھی نہیں تھا، میں صرف آپ لوگ سے ملنا چاہتا تھا، اور یہ تھا کہ جی اگر آپ کے مسائل ہیں تو پلیز آپ بتائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ سے ابھی بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی پرابلمس ہیں، باقی بار بار میں یہ کہوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے لیکن انٹیریئر میں اگر ACT کے 3 کروڑ آتے ہیں تو وہ 3 کروڑ تنخواہ میں بھی پورے نہیں ہوتے، ان کی پینشنز پوری نہیں ہوتی، لوگوں کی گریجویٹس جو ہیں گریجویٹی نہیں ملتی. کہ آپ لوگوں کے پاس مجھے پتہ نہیں ہے کچھ جگہوں پہ یہاں پر ایڈ کے پیسے آتے ہیں، اس کے پاس یہاں گورنمنٹ کے طرف سے فنڈس آتے ہیں، کہ جو آپ کے ساتھ ہیں میئر صاحب، اس کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور ان کی ایز اے میئر اور پارٹی کے لحاظ سے بھی یا اور لحاظوں سے بھی ایکسس ہے کہ کہیں بھی وہ ہم تک ہم سے اوپر تک جا کے آپ لوگوں کے مسائل حل کروا سکتے ہیں. تو کوشش کریں خدمت کا جذبہ، اور کوشش کریں کہ ایلیگل مین سے ہٹ کے حق لال کے اوپر جتنا بھی ہو سکے محنت کریں. اور آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے کسی کا بھی، کسی سے مراد میری یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑا جہاں تک ہم فیس کر سکے آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لڑیں گے، فائٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو مسائل نہ ہو. آپ لوگوں کے پرابلمس جو ہیں آفیسر سے بیوروکریٹس کے وہ حل ہونے چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ لوگ سے کہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا میئر صاحب کو بھی میرے چھوٹے بھائی کی طرح کہ کہوں گا کہ پہلے یہ 2 الفاظ بولیں، پھر آپ لوگوں کو سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو ویلکم، آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے جوابوں کا سوالوں کا جواب دیں. میں ابھی میئر صاحب کو پیش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنریبل منسٹر صاحب اور میئر کراچی اور ہمارے KMC کے MC، میرے ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور میرے سارے MC بھائی اکاؤنٹ، سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں گڈاف ٹاؤن میں. میں گزارش کروں گا اس وقت گڈاف ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ صاحب کو کہ منسٹر صاحب کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. اور گڈاف ٹاؤن کے وائس چیئرمین جام محمد سے گزارش ہے کہ وہ میئر صاحب کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. میں شریف بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے KMC کے بھائی ہیں صاحب، اس کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. آپ سب دوستوں کی مہربانی، ابھی میئر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 2 الفاظ وہ بھی خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل وزیر بلدیات مبین جمالی صاحب، ٹاؤن چیئرمین گڈاف، وائس چیئرمین اور تمام جو کراچی کی میونسپل انتظامیہ کے افسران ہیں، السلام علیکم. ساری باتیں منسٹر صاحب نے کر لی ہیں، اور میں منسٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا ہے، آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، مدد کی ہے. جب بھی کوئی ایشو ہم نے بیوروکریٹک لیول پہ یا انتظامی لیول پر آپ کے سامنے گوش گزار کیا تو آپ بڑے ریسیپٹیو تھے، آپ بڑے پازیٹیو تھے اور آپ نے ہماری مدد فرمائی. میں امید کرتا ہوں کہ سر یہ جو دست شفقت ہے کراچی کی انتظامیہ کے ساتھ، وہ آپ کی حکومت کا، آپ کی ڈپارٹمنٹ کا اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اور ہم سب آپ کی لیڈرشپ میں ایک 1 یونٹ کے طور پر کولیبریٹ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی کارکن ہو یا کوئی افسر ہو، سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو اس کو ذمہ ملا ہے اس ذمے کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا سکیں. ہمارے ایشوز ہیں سر لوگوں کے، سچی بات اگر میں KMC کی بات کروں، میں تمام ٹاؤنس کی بات کروں تو ہم مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمیں ہیں پریشانیاں.
کچھ ہیں ہمارے پاس سولوشن بھی جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے, آپ کی گائیڈنس بھی لیں گے, آپ کی مدد بھی لیں گے. آپ لوگ گاہے بگاہے مدد بالکل کرتے ہیں, لیکن کچھ اور چیزوں پہ سر آپ کی مدد چاہیے ہوگی, شفقت آپ دکھاتے ہیں, تھوڑے اور ہم گزارش کریں گے کہ آپ شفیق ہو جائیں ہمارے ساتھ, تو اور بہتر انداز سے ہم خدمت کر پائیں گے. سر ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ادارے جو شہر کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک کوآرڈینیشن کا فقدان ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو آج آپ نے یہ میٹنگ کال کی ہے اس میں ایک اچھا میسج یہ جا رہا ہے کہ تمام کراچی کے ادارے, تمام ٹاؤنز مل کر جو ہے KMC, KDA, MDA, LDA, واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مل کر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو عوام کی فلاح و بہبود کا بنیادی ٹارگٹ ہے ہمارا, اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. تو میں سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عزت بخشی کراچی کی انتظامیہ کو, اور انشاءاللہ جو آپ نے یہ عزت و وقار ہمیں بخشا ہے, چاہے KMC ہو چاہے تمام ٹاؤنز ہو, انشاءاللہ وہ رسپونڈ کریں گے, ریسپروکیٹ کریں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے پبلک کی خدمت میں. بہت شکریہ. سوری, میں سب سے پہلے تو مرتضیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیسے میرے لیے کہا ویسے میں بھی کہوں گا کہ انہوں نے اچھے الفاظ کہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آپ لوگ سارے اتفاق سے بیوروکریٹ ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. بیوروکریٹ کی جو کینچی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, مسائل اس میں ہوتے ہیں. ہم وقتی طور پہ آئیں یا پرماننٹ ہوتے ہیں, جو بھی منسٹر ہوتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے, فکر ہوتا ہے, اور وہ اس کو اسی وقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں مرتضیٰ صاحب کو یا آپ لوگوں کے تھرو آپ کے اپنے اپنے الیکٹڈ چیئرمینوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب چاہیں ان کا جو بھی مسئلے ہیں سیکریٹری لیول پہ جو بھی ہے, سیکریٹری سے مراد صرف میری ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کہیں اور بھی ہوگا تو میں ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں. خاص کر کے PND ہوتی ہے, فائنانس ہوتا ہے, اس طرح کی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے جہاں آفیسر جو ہوتے ہیں وہ فائلوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ وہاں نہیں. ہماری ڈپارٹمنٹ میں مجھے پتا ہے کہ کیونکہ آفیسر اپنی اینگل سے کام کرتا ہے, اس کو تو اس نوکری کی جگہ کا پتہ ہے کہ میں نے یہاں 3 سال رہا یا 2 سال رہا, لیکن ایک جو الیکٹڈ آدمی آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں یہ خدمت جتنی کروں گا تو آگے جا کے مجھے اس کا صلہ ملے گا. ہم لوگ ہیں, ہم شاید اس لیے آتے ہیں کہ کچھ اگر بہتری لا سکیں اپنے دور میں, ایک اچھا سا روڈ میپ بنا لیں جو کہ نیچے سے لے کے اوپر تک میسج جائے, تو وہ شاید ہماری یا ہمیں لانے والوں کی کامیابی ہوگی کہ ہم نے ایک اچھے شہری کی طرح, ایک اچھے پاکستان کی طرح ہم نے وہاں کی خدمت کی. میں میئر صاحب کو کہتا ہوں کہ جب چاہیں جیسے چاہیں جو بھی چیزیں ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ فنڈز کا پرابلم ہے, لیکن اس کو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیسے سالو کریں. آپ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں کہ ان فنڈز میں کیسے کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں پرسنلی جانتا ہوں جو لوگ کئی سالوں سے یہاں نہیں ہیں, اس پاکستان میں نہیں ہیں, ان کو اب تک سیلریز ملتی ہیں. یہ میں گارنٹیڈ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کو سیلریز ہوتی ہیں, ان کی سینئرٹیز لسٹیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اگر ہم ایسی چیزوں کو کرٹیل کریں گے, ناجائز فنڈز کو ہم کم مطلب یہ کہ بند کرنے کی کوشش کریں گے, جن لوگوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جی یہ بالکل ہمارے پاس نہیں ہے یا پوسٹ ہے, وہ ان کو اگر آپ کم کریں گے, کوشش کریں گے اس ادارے اپنے علاقے کے میں, تو یہ ضرور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بچت ہوگی. سندھ کے ذرائع آمدنی جتنی ہے اسی میں سے رہتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ سندھ حکومت آپ لوگوں کی مدد کرے, اور یہ مدد نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا فرض ہے. وہ آپ لوگوں سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کو میں ایک شہری بھی ہو کے ایڈریس کر رہا ہوں, اور ایک مطلب ایک امپلائی گورنمنٹ کے ہیں. آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم خدمت کریں. تو ان ناجائز چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا کنٹینٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہم سیو کر سکیں گے. ادروائز اس وقت مجھے پتا ہے کہیں کچھ سیو نہیں ہوتا, تنخواہیں نہیں پوری ہوتی, کہیں تنخواہ پوری ہوتی ہے تو جو پینشن ہے وہ بیچارہ بوڑھا آدمی
ریٹائر ہو کے گھر بیٹھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں کا جا کے نوکری کر سکے. سبھی امیر نہیں ہوتے, سب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس کہیں کے پاس گھر نہیں ہوتے, تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس لیے آپ اس چیز کو دیکھیں, آپ لوگ سے گزارش کریں, اور جو آپ نے کہا مسائل کو سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے CS صاحب کو کہہ کے اور میئر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہاں اور جو بھی کنسرن ہوں گے اس کمیٹی کو میں ضرور کروں گا. اور جیسے میں کہا کہ اگر میں نے صرف آپ لوگوں کی بایومیٹرک تنخواہیں آن لائن کروا دی جو سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, تو میرا خیال ہے کہ میں اور کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا. ایک عام آدمی کی حوصلہ کے لیے کافی ہم نے خدمت کی ہے. مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے, لیکن انٹیریئر میں دو قسم کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل گھوسٹ جن کو کہہ سکتے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں لیکن جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی کسی کی 7,000 کسی کی 8,000 میں چیلنج سے کہتا ہوں تو چیک کر لیں, ان غریبوں کی مہینے کی تنخواہ کاٹتے ہیں, ان کو کاٹ کے پیسہ ملتا ہے. تو اس چیزوں کو جس طرح بھی ہو جیسے بھی ہو آپ لوگ دیکھیں. اور ہم نے یہ بایومیٹرک سسٹم سے بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا سہولت ہوگی, اسپیشلی آفیسروں کے لیے جو ناجائز طریقے سے لوگ ہیں. ہماری صرف ہم نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ کے, ایجوکیشن جو ہمارا مطلب ایک ریڑھ کی ہڈی جس کو کہیں, وہاں سے بچے پڑھ کے نکلیں گے آگے آئیں گے, لیکن وہاں ہمارے سندھ میں انٹیریئر میں ہزاروں میں ایسے اسکول ہیں جو کہ بلڈنگیں بنی پڑی ہیں, بند ہیں, اسٹاف آتا نہیں ہے, تنخواہیں ان کو جاتی ہیں. تو یہ ہر جگہ ہے. تو ہم نے ایک پاکستانی کی طرح سوچنا ہے, اس لیے نہیں کہ آج کوئی چیئرمین ہے یا میں کوئی منسٹر بنا ہوں یا کوئی کچھ نہیں. ہم ایک شہری کے حیثیت سے, اور میری میرے حساب سے بالکل یہ وعدہ ہے کہ جو بھی ان کا جائز مسئلہ, ان کا نہیں ہر ایک کا, جو آپ لوگ کے الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایون آپ لوگ امپلائی ہیں, ان کا بھی جو مسئلہ ہوگا ہم ضرور سنیں گے. لیکن میں کبھی کبھی میئر صاحب کو ریکویسٹ کر کے رینڈم بھی کہیں کہیں دیکھ لیا کروں گا کہ بھائی کہاں کا صفائی کیا ہے. کہیں ہوتا یہ ہے کہ روڈ کھدا ہوا ہے جو ہے یہاں ہمارے یہاں وہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہر 8ویں دن روڈ بنتا ہے, پھر 4 دن کے بعد وہ دوبارہ آ کے کوئی اس کو کوئی کے چلا جاتا ہے. تو اس سے بہت غریبوں کو تکلیفیں ہوتی ہے. اور میں اگین آپ کا شکریہ بھی سب دوستوں کا کر رہا ہوں جنہوں نے یہ ہمارے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں. میئر صاحب اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں, اور جو چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ نیئر فیوچر میں بیٹھ کے پوری ڈپارٹمنٹ کے CS کو بات ضروری ہوا تو ہم CS کو بھی بلائیں گے, اور کنسرن جتنی بھی ہماری سیکشنز کی ہیں ان کو بٹھا کے ہم ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائیں گے جو آپ کے ہوتے ہوئے سب لوگوں کے ہوتے ہوئے ہر مہینے آپ لوگوں کو پروگریس بتائے گی. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی کو منسٹر صاحب سے کچھ پوچھنا ہے, کوئی کام مطلب سوال ہے کسی آفیسر کا, کوئی آپ لوگوں کی مشکلات ہیں, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ لوگ ہوپ فلی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہیں تو آپ مجھے ضرور کہیں پلیز. KMC گلبرگ میں جو ہے شارٹ فال کا مسئلہ ہے, وہاں سیلری ہو رہی ہے 9 کروڑ 43 لاکھ اور روزی کی آ رہی ہے 8 کروڑ 61 لاکھ. 82 لاکھ کا جو ہے وہ شارٹ فال. اور اس کے علاوہ جو بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ ابھی بھی سما ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ 3.5 والوں کو دی گئی ہے, اور ان کو صرف شیڈ دیا گیا تھا, صرف ابھی وہ بلڈنگ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آفیسر کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میں بالکل یہ جو آپ کا ہے یہ صرف آپ لوگوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم جو ہے ہر جگہ پہ ہے. اسپیشلی کراچی میں جو ہے ایک جگہ پہ 3 4 ٹاؤن کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, میرے ساتھ ملے ہیں, میں جانتا ہوں اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے.
दूसरा चूँकि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची थी, वो एक जगह से मैनेज होती थी। अब वहाँ 3-4 पता नहीं कितने टाउन, 3 टाउन बन चुके हैं। इसी तरह आपने जैसे कहा, अब मुश्किल ये है कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा कि अभी तक शायद आप लोग की प्रॉपर जो आप लोगों के एसेट्स हैं टाउन्स के, यहाँ जो आप लोग को पैसे मिलते हैं वो एक जल्दी में जिस तरह हुआ वो हो गया। अब आप खुद सोचें कि जहाँ आपकी सैलरीज 9 करोड़ हैं या 9 करोड़ हैं, मिलते आपको 8 करोड़ कुछ हैं, 81 लाख कम मिलते हैं। अब ये दुख की बात है कि इतने पैसे सिर्फ सैलरीज में ही जाते हैं। हम लोग का एक फर्ज भी होता है, तो आप लोग कुछ ये भी सजेशंस देखें कि आप अपने टाउन में किस तरह फंड जनरेट कर सकते हैं। कोई न कोई आप वहाँ बैठे हैं, ऑफिसर हैं, आप सजेशंस दें गवर्नमेंट की तरफ से, हम आप लोगों को वो अलाउ करवा देंगे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि ये मसला क्योंकि एक अकेला आपका नहीं है, तकरीबन टाउन्स, यूसीज, हर जगह कहाँ 20 लाख कम मिलते हैं, कहीं 2 करोड़ कम मिलते हैं। ये तो आप सिर्फ सैलरीज के कहते हैं, अगर इसमें आप पेंशन मिलाएं, ग्रेजुटी मिलाएं तो वो और आपकी डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वही वो बाहर से आती है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हल करें, आप लोगों से सजेशन लेंगे। लेकिन मैं जनरली ये आप लोगों को कहता हूँ कि अपने टाउन्स में देखें कहाँ कहाँ से आप फंड जनरेट कर सकते हैं, उसमें अगर कोशिश करके और न करें कि अपनी जो शॉर्टफॉल है, लोगों की तनख्वाहें उनको एटलीस्ट पूरा करें। मुझे नहीं पता क्योंकि हर टाउन में मंडी नहीं लग सकती, हर टाउन में जुमा बाजार या संडे बाजार नहीं लग सकती, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद फाइंड आउट करें कि इससे आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वहाँ ये टैक्सेस बढ़ाएं तो बेहतर होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से, मैं चूँकि वजीर खजाना होता तो आपको बोल देता, लेकिन मेरा काम है ये चीज़ें आप लोगों की आगे पहुँचाना, और कोशिश करूँगा फिलहाल एक जनरल आर्डर लिया जाए। मैं मेयर साहब को भी कहूँगा कि ये टेकअप करें। हम लिखते हैं सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जहाँ जहाँ पॉजिटिव में जितनी ज़रूरत है उतने तो पैसे पूरे करें। शॉर्टफॉल भी होता हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग 81 लाख अगर जो शॉर्ट है तो किसकी तनख्वाह रोकते हैं, किसको देते हैं, कैसे, किसी न किसी कहाँ पे तो ये चोरी फिरती होगी जिनको नहीं मिलता होगा। तो आप लोग भी अपने कुछ एफर्ट्स लें और हम भी पूरी कोशिश करें। एक सिर्फ मुझे, आपका प्रॉपर्टी टैक्स में क्या कलेक्शन किया आपने अभी तक पहले क्वार्टर में? सर प्रॉपर्टी टैक्स अभी जो है अभी शुरू नहीं है हमारे पास। नहीं, अभी कलेक्शन जो एक्साइज और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलके करे, डिवॉल्व हो चुका है फंक्शन। आपको जो मिनिस्टर साहब एम्फसाइज अभी नहीं है सर हमारे पास। ये बात सुनो, शेयर नहीं मिलना एज पर लॉ प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन अब टाउन का फंक्शन हो गया है। और पिछले साल 1.6 अरब रुपए कराची से इकट्ठा हुए थे। जब तक हमारी गवर्नमेंट थी तो मैंने फिगर चेक किया था कि 6 माह के अंदर 1.3 अरब रुपए इकट्ठा कर लिए गए थे, जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्साइज और आपके टाउन के अफसरान मिलकर इकट्ठा कर रहे थे। एक दूसरा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुझे पता है ट्रेड लाइसेंस की मद में, रोड कटिंग की मद में और एडवर्टाइजमेंट की मद में बहुत सब्सटेंशियल रिकवरी की गई है। आप तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में खुद कफील गुलबर्ग एक पॉश एरिया है जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह के मसले मसाइल लियारी में या गडाप में या इब्राहिम हैदरी में या जो औरंगी वाले हैं उनको और मजीद मुश्किलात हैं। तो जो मिनिस्टर साहब एम्फसाइज करें, मैं समझता हूँ आप तमाम अफसरान इस चीज़ को सोचें कि आप प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स की कलेक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी जो ट्रेड लाइसेंस की मद में पैसे आने हैं उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि आप जहाँ जहाँ चीज़ों को सप्लीमेंट कर सकते हैं वो सप्लीमेंट करें। और मिनिस्टर साहब अच्छी बात करें कि जहाँ प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए इनका दफ्तर हाजिर है। तो अगर वो आपके टाउन में वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है प्रॉपर्टी टैक्स वाली, तो आप ऑफिशियली सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिखें, उसकी कॉपी मिनिस्टर साहब को भी भेज दें, ये मसला हल होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें, हमें भी अपने किरदार को, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
इकबाल इम्तियाज़ पुरमोटो शाह फैसल टाउन जो मां स्कूल कमिश्नर आहियां। असां वटि 6 करोड़ ऐं 40 लख पॉज़िटिव शेयर आहे ऐं 7 करोड़ 7.5 करोड़ असांजी पघार आहे। ऑन सोर्सिस में जेकी एडवर्टाइज़मेंट जी ॻाल्हि साईं कई ऐं पंहिंजो ट्रेड लाइसेंस इन्हनि शयुनि में तक़रीबन ट्रांज़ेक्शन जे पीरियड में 70% असांजी रिकवरी कोन्हे थी चुकी, जेको असांखे शेयर कोन मिलियो। पोइ हींअर असां वटि न पंहिंजी बिल्डिंग आहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जी हिकिड़ी बिल्डिंग में 3-4 कमरा आहिनि जंहिंमें चेयरमैन ऐं असां सभु वेहूं था पिया। असांजी पंहिंजी बिल्डिंग जेकी आहे उहा टुटी पई आहे, पुराणी हुई, किरी पई आहे सॼी। असां वटि त एतिरा पैसा बि कोन्हनि की न को ट्रांज़ेक्शन पीरियड में असांखे का गाॾी बि हिकिड़ी गाॾी बि सिंगल न मिली आहे। या मेहरबानी थे जेको देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो जनरली घूम फिर के सवाल ये किया जाता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब मुझे नहीं पता, जैसे हमारे मेयर साहब ने कहा कि बहुत सारी जगहों से आप लोग टैक्स रिकवरी कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर जहाँ तक देखें हम एक आप लोग जो है शुरुआती टाइम से गुजर रहे हैं। आप अगर देखें कि हम तो नहीं थे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, किसी के पास कोई बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन मेहनत से सब कुछ हो गया। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कहाँ कहाँ आपका है, जो आपके मसाइल हैं, जहाँ से आपने एक चीज़ कही है कि 70% रिकवरी हो चुकी थी जिसका आपको शेयर नहीं मिला, उसके लिए आप लिखें, उसको हम ऑफिशियली टेकअप करेंगे। जबान से आप मुझे कहेंगे मैंने कह दिया, वो वहीं की वहीं बात रहेगी, उसको टेकअप करें। और आपके लिए नहीं है, ये हर टाउन के लिए, हर जगह के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये है कि कोई आपका शेयर किसी के भी यहाँ भी शॉर्ट मिला है या पेंडिंग है, या आप लोग वर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप पहले मेरे से कोई 20 लोगों का डेलीगेशन मिला था, मंगोपीर साइड के थे, औरंगी के थे। यही मसला था कि उनको बैठने की जगह नहीं थी। 20 किलोमीटर पे एक टाउन था तो वो बैठते कहीं उतना दूर थे। तो मैंने उनको कहा कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। वक्ती तौर पर अगर अपने अपने इलाके में आप लोग ऑफिस से ढूंढे, उसके लिए हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं। थोड़े बहुत फंड्स अगर हो सके और आप लोगों की वो जगह रिपेयर होके बैठने जैसी हो सके, तो आप लोगों को, जैसे मुर्जा भाई ने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें लिखें, एक एक टाउन वाला लिखें। फंड्स आपके कहाँ रुके हुए हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, कहाँ आपकी कटे वो बताएं। इसी तरह जो है प्रॉपर्टी टैक्स में जो एक्साइज टैक्सेशन है, यहाँ आपकी एडवर्टाइजमेंट है, रोड कटिंग है, इस तरह की बहुत सारी और चीजें होंगी जो हमारी नॉलेज में नहीं होगी। फिजिकली आप लोग उसको देख सकते हैं कि कहाँ से आप, मैंने कहा कि फंड जनरेट कर सकते हैं। उसके आप सजेशन दें। आप लोगों को अप्रूवल्स की ज़रूरत है, हम करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ अगर कोई आप लोग के ड्यूज पेंडिंग है तो वो मैं कोशिश करूँगा दिलाऊँ। मेरी सबके साथ ये एक ही मेरा ख्याल है, जो आप दोनों साहिबान ने कहा है, हर एक का यही मसला होगा। किसी का पैसों का है, किसी को ऑफिस नहीं है, लेकिन उसको फील्ड में आप लोग बैठे हैं, आप लोग हमें बताएं कि ये हम इस तरह हल कर सकते हैं। और आपको हमारी, चाहे मेयर साहब की लेवल की हो, चाहे हमारी हो, वो हम आप लोग के साथ करने अगर वही चीज दोहरा रहे हैं ना तो हमने मेयर साहब को रिक्वेस्ट की थी, सर टीएमसी मंगोपीर म्युनिसिपल कमिश्नर, आपने सर हमें एनओसी दी थी एक बिल्डिंग के लिए, लेप्रोसी हॉस्पिटल। तो सर वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर करीब में एएनएफ वालों का एक हॉस्पिटल है, और वो जो बिल्डिंग जो हमें मिली है जो कि खाली है, अब वहाँ का कब्जा हमें नहीं दिया जा रहा, हालांकि हमारे पास एनओसी भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। तो सर इसके लिए अगर कोई लायक हो, वो बिल्डिंग हमें मिल जाए तो हमारे ऑफिस का मसला हल हो जाए। ये पहली बात तो ये है कि कौन आपको कब्जा नहीं दे रहा है, जब बिल्डिंग मतलब एक वैकेंट पड़ी है, एएनएफ वाले बिल्डिंग का उनके साथ होता है।
ANF को भी हमने वहाँ पे अपना सेंटर खोलने की इजाज़त दी थी और इनको भी हमने दफ्तर खोलने की NOC दे दी है। प्रॉब्लम क्या सर इसमें अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए या डीसी साहब की तरफ से नहीं, हम देखें, ये जेन्युइन बात है। मेयर साहब ने कहा है, ये कोशिश करेंगे। मुझे अगर हुआ ज़रूरत पड़ी तो यहाँ ANF का ब्रिगेडियर होता है, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भी हमने ही जगह दी है, तो आप हमारी जगह हमारे स्टाफ को क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा कोई नहीं है, वो हल निकाल लेंगे कोई न कोई आप लोग का मसला। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का तमाम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि साईं ने जो सैलरी ऑनलाइन का कहा है इंशाल्लाह हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। निचले सतह के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सैलरीज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सैलरी 10-15 तारीख को मिलती है, आडिट में मिल जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर ऑनलाइन हो जाएगी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रहो। थैंक यू सर, मेहरबानी। आपकी दुआओं की मेहरबानी और यही दुआएं मेरी आप सब लोगों के लिए हैं। मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दी है और आप लोगों को मेरा ख्याल है मेयर साहब को तो वो एक्सेस होगी, आपके पास है। और हमने पूरी सिर्फ के लिए ऑनलाइन के लिए और प्लस बायोमेट्रिक के लिए तकरीबन, पहले तो आप लोगों को कराची की तो शायद ये अप्रूव हो चुकी है। इंटीरियर सिर्फ के लिए भी 30 करोड़ रुपया जो है वो ऑलरेडी अप्रूव है, बजट में है। तो मेरी कोशिश होगी, मेरे हाथ में हो तो मैं तो अभी ऑर्डर कर दूं कि पहली कमिंग फर्स्ट से सबको इसी तरह मिले, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं तो इत्मीनान रखें। शायद जितने दिन हैं उसमें मैं इनकी ज़रूरत पड़ी, आप लोगों की ज़रूरत पड़ी, मैं ये ऑनलाइन करवा के ही जाऊँगा। मेजर पोर्शन कराची में गुजरा है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मिलें, दोस्तों से मिलें, उनसे पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं। हम पता नहीं है, हम 4 महीने हैं, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, इस कलील अरसे में हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी सजेशंस चाहिए, आपके एडवाइजेस चाहिए। आपका हमने एक अपनी वेबसाइट रखी हुई है जिसमें हम आम आदमी के लिए भी है और आप लोगों को भी हम कह सकते हैं कि चाहे रात के 12 बजे हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो हमारे मुर्तज़ा साहब जो हैं नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, हम तो काफ़ी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और इसने हमेशा कराची के लिए काम किया है, मेहनत की है। पार्टी से हट के भी इन्होंने जो भी काम किया होगा वो शहर के मुफाद में किया होगा। लेकिन आप लोग जो इनफरादी तौर पर अपने अपने इलाके के चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, ये ज़िंदगी में इंसान को जो आम चांसेस हैं वो अल्लाह की तरफ से 1-2 बार ही मिलता है और ये मौके जो आप लोगों को मिले हैं, प्लीज़ इसको कैश कीजिए। कैसे मुराद मेरी वो कैश नहीं है, कैसे मुराद ये है कि उन लोगों की आप खिदमत करें जिनकी वजह से आप आए हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं उनका हल करें। उसका नतीजा ये होगा कि एक तो वो जो भी आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं वो आप लोगों को दुआएं भी देंगे और अगली बार अगर आप आएंगे तो बगैर सोचे समझे वो आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने अपने इलाकों में जितनी भी खिदमत कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है इलाके में सफाई का, उसके बाद मेडिकल के भी इश्यूज़ हैं जिनमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं।
میرا خیال ہے جو میں جانتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر میں ایک پوری اسٹوڈنٹ مطلب ایک اسکول ڈپارٹمنٹ ہے. اب وہ پتہ نہیں ہے مجھے کہ ٹاؤنس کو یا کہیں نیچے ہے یا وہ اچھا وہ ٹاؤنس کے پاس ہے, مجھے مرزا صاحب نے بتایا. تو اس میں جتنی بھی آپ لوگوں کی خدمت کریں گے, اس سے دو چیزیں ہیں, دین اور دنیا دونوں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. نمبر 2, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے قلیل ذرائع ہیں, ذرائع بہت کم ہیں, فنڈز کا پرابلم ہے, اور اس فنڈز میں جو پیسے ملتے ہیں وہ تقریباً جو میری انفارمیشن ہے آج 5th ڈویژن ہے جس کو میں وزٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد صرف سندھ کی 6 میں سے ایک میرے کو خاص رہ جائے گی, جو کہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویک تک ان سے بھی ملیں, ان سے بھی پوچھیں. تو اس میں قلیل ذرائع میں سے آپ لوگ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کیسے خدمت کی جائے. اب دوسری بات جو مین ہے وہ مجھ سے زیادہ جو آپ لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ میں کسی ایک پارٹی, کسی فرد یا کسی کے لیے الزام نہیں دے رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, اینی ڈپارٹمنٹ, اس میں گھوسٹ امپلائی جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. اسی طرح ہر جگہ پہ آپ لوگ تو ابھی آئے ہیں, میرا خیال ہے میئر صاحب کو بھی 4-6 مہینے یا 1 سال ڈفرینٹ وے میں ہوا ہوگا, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اوکے آئی ایم سوری, میں تھوڑا کیونکہ مکس کر گیا تھا. ہم نے دوسری جگہ جو تھی وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو بلایا تھا. میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ صرف گورنمنٹ امپلائی ہیں. تو ایک ہی بات ہے, بات تو ہے خدمت کرنی, وہ چاہے چیئرمین کرے یا آپ لوگ کریں. اس میں اس چیز کو ہٹ کے تھوڑا آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری چیئرمین کی اتنی نہیں ہے جتنی ایک آفیسر کی ہوتی ہے. وہ قانون کو بھی دیکھتا ہے, وہ اور چیزوں کو بھی دیکھتا ہے, اس کو ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے, بجٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, پیسوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اب اگین میں اپنی اصلی اس پہ آؤں گا, جو گھوسٹ امپلائی ہیں وہ پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2-3 ڈویژنوں میں گیا. اس میں ان شہروں کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ایک شہر ہے مثال کے طور پر, بہت بڑا شہر ہے, اس میں 1000 امپلائی ہیں, 800 ریگولر ہیں, 200 ڈیلی ویجز کے ہیں. وہاں کے میونسپل کمشنر کو اور وہاں پر جو بھی ان کا الیکٹڈ چیئرمین تھا, وہ تو تھوڑے دنوں سے آیا تھا, اس الیکٹڈ میونسپل کمشنر کو ان کو میں نے کہا کہ بھائی آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ تو تقریباً انہوں نے کہا جی 3 سال ہوئے ہیں, دوسری جگہ کسی نے 2.5 سال. میں نے کہا مجھے آپ اوتھ پہ کہیں کہ 800 جو ریگولر امپلائی ہیں اس میں سے آپ 100 لوگوں کو فیس ٹو فیس جانتے ہیں 3 سال میں. وہ بیچارہ چپ کر کے گردن نیچے کھڑا ہوا. میں نے کہا چلتے ہیں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم چل کے آپ کے آفس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 لوگوں کے بٹھانے کی جگہ ہے, ٹیبل کرسیاں ہیں. وہ اس میں بھی چپ رہا. خیر ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی کا نہیں ہے کہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے, یہ پرانے زمانے سے کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اس میں کوشش کریں. ہماری یہ کوشش ہے آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں گورنمنٹ کو صحیح فنڈز کی یوٹیلائزیشن کی وجہ سے ہم جو سیلریز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہول امپلائیز کی جو پروسیس ہم نے شروع کر دی ہے کہ وہ ٹریجری کے تھرو آن لائن ہر ایک کے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں سیلری جائے, جس سے کم جو جینین لوگ ہوں گے, وہ چاہے 1000 ہیں یا 2 ہیں 500 ہیں, تو ان کے سیلری ان کے اکاؤنٹ میں جائے. ہم بایو میٹرک سسٹم کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم جگہ پہ وہ بھی لے آئیں, اور اس کا ایک سینٹرلائز ہم کلک آفس میں سینٹر بھی قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے اوپر میں نے اپنے جو میرے ساتھی ہیں کام کرنے والے گورنمنٹ امپلائی ان کو
रिक्वेस्ट किया है कि भाई इसको जितना ज़्यादा हो उतना करें। तो होता ये है कि अगर आपके पास 10 करोड़ आते हैं टाउन में या